اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم۔ فیض سکینہ آفیشل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ ذوالحج کا مہینہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں خوب ساری برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا واقعہ بڑا خوبصورت اسی قربانی کے حوالے سے کہ کیسے قربانی ہم پر واجب ہوئی اور کیا واقعہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب کیسے ملا، تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، الہی مجھے نیک لائق اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ آپ کی دعا میں 3 مطالبے تھے، اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر عطا فرما، اور وہ بردباری کی عمر تک پہنچے اور بردبار ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہیں۔ آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے متحمل یعنی بردبار ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا۔ آپ کو اللہ نے بیٹا بھی حلیم عطا کیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو۔ نیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لیے بھی یہی دعا فرماتے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہے۔ سورہ شعراء کا یہ واقعہ ہے۔ پھر جب وہ اس کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ اب یہ خواب کی جو حقیقت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، جس خواب میں اللہ عز و جل نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب اس بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اس قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کیا کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ کیا تربیت ہے۔ کیا فرمایا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ ذبح کا واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی جو کہ حلیم ہے، اب امتحان لے کر اسے واضح کر دیا کہ کتنا عظیم، صابر اور بردبار آپ کو رب تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جس نے اتنے بڑے امتحان کو صبر اور خندہ پیشانی سے پاس کر لیا۔ ذی الحج کے 7 دن گزر جانے پر رات کو خواب دیکھا۔ اب ذی الحج کے 7 دن گزر چکے ہیں۔ اب جب 7واں دن آیا تو اس وقت خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم عطا کرتا ہے۔ آپ نے صبح اس پر تفکر کیا، کچھ شک میں بھی رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحج کا نام یوم تروبہ رکھا گیا، یعنی سوچ بچار کرنے کا دن۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن، یعنی جانے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اور اسی ارادہ کر لینے پر ہی 10 ذی الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا ہے، یعنی ان کے جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا
لازم ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے خواب کون سے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے سوال کیجئے، ہم آپ کو قرآن و سنت سے اس کا جواب دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کتنا صابر ہے۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا حلم یعنی بردباری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو چکا ہے، اور اس طرح بیٹے کو بھی سخت مشکلات میں عظیم صبر کرنے پر اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، آخرت میں ثواب حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی اور اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام مستقبل میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ نیکی کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچانا بھی اسی کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا، یعنی ان کو روکنے کا ارادہ کیا، تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا، یعنی آپ کو روک نہ سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا، تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا اسے مارے، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح 7 کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ ناظرین آج حاجیوں پر اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب بندوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آتی ہیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی سے یہ عبارت آپ کو پہنچا رہی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ دیکھیں بیٹا اور باپ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور مکالمہ بھی کس پر ہو رہا کہ اللہ کے حکم پر۔ ایک کو حکم ملا کہ اس حکم کو پورا کرے، اور ایک کو حکم یہ ہے کہ وہ اس حکم پر اپنا خم تسلیم سر کر لے۔ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا۔ اب بیٹا باپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا منظر ہوگا اس وقت کا، آپ سوچئے ناظرین کہ کیا تربیت ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے رب کی ذات سے کہ ایک کہہ رہا ہے اور دوسرا مان رہا ہے۔ کہ بیٹا کیا کہتا ہے، اے ابا جان اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں، میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہو، میرے حلق پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے، جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا۔ ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا، محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب اس بات کو قرآن کیسے کہتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا کہ کہیں آپ محبت یعنی باپ کی محبت کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ کر دیں۔ ناظرین اب اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ چھری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ آپ نے چھری چلا دی تھی، تو جبرائیل امین نے آ کر اس کا رخ بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل تنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا۔
اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل فدیہ لا رہے ہیں، تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحج کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کا فعل بھی رب تعالیٰ کو کیسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کی ادائیں کیسی پسند آئیں کہ تا قیامت اصحاب نصاب اور اہل ثروت اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی اعلیٰ دولت نصیب کرے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی ایسی گھڑی آئے کہ جس پر ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، ہر دروازہ بند نظر آئے، لیکن توکل کا راستہ اور بھروسے کا راستہ اپنائیے، انشاءاللہ اس پر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہماری یہ نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ